دنیا میں استغفار کیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں یہ اعلیٰ درجہ دے دیا. یہ اتنا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اولاد کی ایسی تربیت ہو، دینی تربیت ہوگی تو مرنے کے بعد دعا کرے گا. اسی طریقے سے میت کی وفات کے بعد اس کی طرف سے آپ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے. وہ کوئی بھی کر سکتا. وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں یعنی سفر پہ تھا اور پیچھے سے میری ماں فوت ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ اور خیرات کروں، کیا ان کو نفع ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ملے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک پھر کنواں کھدواتا ہوں. اس کنویں کا نام ہی پڑ گیا ام سعد کا کنواں، اور آپ نے فرمایا اس کا نفع بھی اسے ملے گا. سنن نسائی کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی تھی، ایسا نہیں ہے. سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایکسکلوسیولی انہوں نے ہی خود ڈیسیژن لیا تھا، تو ثواب ملے گا. اسی طریقے سے حج بدل ہے، وہ بھی تو آپ میت کا کرواتے ہیں نا، تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے. لیکن یہ جو آج کل یعنی ٹی سی ایس ثواب کرنا شروع کر دیا نا، اتنی دفعہ کلمہ پڑھ کے، اتنی دفعہ قرآن پاک پڑھ کے بخش دیں. جو ہمارے دیوبند کے ہاں تو وہ دعا کے نام سے چل رہا ہے، بریلویوں کے ہاں تیجا چالیسواں کے نام سے چل رہا ہے، اور اہل حدیث بھی بےچارے دبک کے یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں کسی اور نام کے ساتھ. اس کی کوئی اصل نہیں ہے. آپ کی تسلی ہونی چاہیے کہ آپ نے جنازہ پڑھا، قبر پہ دعا کی، آپ ہر نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں، چاہے زندہ ہے چاہے مر گیا کوئی، آپ اس کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں. صدقہ اور خیرات کریں، ضرور کریں. لیکن آپ یعنی پیسے دے کے، یعنی ہمارے جیلم میں تو یعنی بہت عرصہ پہلے تو 300 روپے ریٹ تھا ایک قرآن کا. آج کل ہو سکتا ہے ذرا پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا تو 500 ہو گیا ہو. تو آپ یعنی اس حساب سے قرآن پڑھوا کے تو وہ بخشوا سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. جس بندے نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے پڑھا نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد آپ کتنے قرآن پڑھ کے اسے بخشیں گے اور کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو پڑھنے والوں کو بھی خود شرم آنی چاہیے. تو باقی رہا دعا، ظاہر ہے جو بندہ مر گیا اب دنیا میں تو نہیں آ سکتا، اب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، تو وہ تو اس کا حق ہے. اور وہ اسی آیت کے تحت ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 10، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. تو وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جو فوت ہو چکے ایمان کی حالت میں ان کی مغفرت کر. اور اس طریقے سے آپ جب کبھی بھی قبرستان جائیں، صحیح مسلم میں دعا موجود ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اے اہل ایمان مومنین اور مومنات جو یہاں پر دفن ہو، ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں. اور اس کے بعد کیا آیا کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. اور انشاءاللہ ہم نے بھی مر کے تمہارے پاس ہی آنا ہے. ہم نے کون سا اس زندگی میں رہنا ہے؟ ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے. بہرحال ایصال ثواب کی ایک جو فارم ہے سب سے بڑی، جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، وہ ہے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا. یہ ہے اصل بنیاد. باقی ساری چیزیں اس کے بعد میں آتی ہیں، اور اس کی جڑ قرآن میں ان الفاظ کے اندر موجود ہے. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاءوا من بعدہم، وہ اہل ایمان جو کہ بعد میں آنے والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں اپنے سے جو اگلے گزر چکے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے رب ہمارے مغفرت فرما دے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی بغض و کینہ ان لوگوں کے بارے میں نہ رکھ جو مر چکے. ظاہر ہے جو مر چکا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اچھے یا برے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے میرے رب بے شک، اے ہمارے رب بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے. تو یہ اہل ایمان کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ان کی یہ روش ہونی چاہیے کہ جو بھی ایمان کی حالت میں ان سے پہلے لوگ چلے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اب یہ ایک الگ حقیقت ہے تلخ کہ ایمان کی حالت میں ہمارے معاشرے کے اندر تو اسی کو سمجھا جاتا ہے جو آپ کے فرقے پہ مرا ہو، کیونکہ دوسرے فرقے پہ مر جائے تو وہ تو ایمان کی حالت میں مرا ہی نہیں ہے. تو اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک مکتب فکر کے لوگ دوسرے مکتب فکر کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر بعد میں ان کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا تو نکاح ہی ٹوٹ چکا ہے، آپ نکاح بھی دوبارہ کروائیں اور تجدید ایمان بھی کروائیں. اور اس قسم کی کئی ایک فنی ویڈیوز جو اوریجنل ویڈیوز ہیں، اسلام کا مذاق اڑانے والی،
مسلمانوں کی وجہ سے جو ویڈیوز بنی ہیں وہ معاشرے کے اندر عام ہیں، وہ آپ نے اکثر اوقات دیکھی ہوں گی۔ اب میرے بھائیو، یہ جو دعا کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اوبلیگیٹری رکھا ہے کہ ہماری جو اسلام کی بیسک ٹیچنگز ہیں ان کے اندر اس کو ایک ضروریات دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جاری فرما دیا۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں، جب وہ اس سے ملے تو اسے سلام کرے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے۔ تیسرا حق، جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے، تو ظاہر ہے نماز جنازہ میں دعا مانگے گا مرے ہوئے کے لیے۔ چوتھا حق، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو یہ 5 بنیادی حقوق ہیں، جس میں تیسرا حق ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور نماز جنازہ میں ظاہر ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بلٹ ان رکھ دی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول و منظور فرما دے گا، یعنی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ بھی مرے ہوئے بندے کو زندہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایک نفع مند چیز ہے۔ آپ اسے ایصال ثواب کہہ لیں، آپ اس کو دعائے مغفرت کہہ لیں، کوئی بھی۔ نماز جنازہ میں ہم جو دعا مانگتے ہیں، ویسے تو کئی ایک دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں، سب سے مشہور دعا وہ ہے جو جامع ترمذی کے اندر ہے، سنن نبی داؤد کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اور مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ ہمارے جتنے زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو مر چکے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اور جتنے یہاں پہ موجود ہیں ان کی بھی، اور جو یہاں پر موجود نہیں ان کی بھی، وصغیرنا و کبیرنا، اور جتنے ہمارے چھوٹے ہیں اور جتنے ہمارے بڑے ہیں، وذکرنا و انثانا، اور جتنے مرد ہیں اور جتنی عورتیں ہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھنا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، آمین۔ اچھا، مزے کی بات دیکھیں کہ اس میں میت کا ذکر صرف ایک دفعہ ہے، باقی سب زندوں کے لیے دعائیں ہیں۔ اور یہ جو جنازے کی ایکٹیویٹی بیسیکلی رکھی اس لیے گئی ہے کہ ایک تو آپ اپنے مسلمان بھائی کا حق پورا کریں گے، اور دوسرا آپ وہاں پہ جا کے اپنی موت کو یاد کریں، نہ کہ وہاں پہ بھی جا کے آپ واٹس ایپ میسیجز دیکھ رہے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میت کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے فون بج رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو یعنی میت کو دفنانے کے لیے قبر میں اترے ہوتے ہیں نا، تو ان کے بھی فون وہاں پہ بج رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری کمٹمنٹ کا لیول ہے آخرت کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ، یہ آپ کمپیریزن کر سکتے۔ پھر اس سے اگلا ورژن ہے، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے قبر میں سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو۔ یہ نبی الاسلام نے حکم دیا۔ ایک تو ویسے ہمارے یہاں پہ عموماً لوگ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا شروع کر، تو وہ تو کوئی ثابت نہیں ہے۔ وہ جس سنن نبی داؤد یا سنن نسائی کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں وہ تو الفاظ ہی کچھ اور ہیں۔ وہ یہ کہ جب اپنے بھائی کے لیے جنازہ پڑھو تو خلوص سے اس کے لیے دعا مانگو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے بعد مانگو، حالانکہ اس چیپٹر کی آپ ہیڈنگ دیکھ لیں، وہ جنازے کے اندر پڑھے جانے والی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں، بریلوی اور دیوبندی، ان کا جنازہ تو 1 منٹ کا بھی مشکل سے ہوتا ہے، اور بعد میں دعا جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ کی ہو رہی ہوتی ہے۔ دیوبندی نہیں مانگتے، اور ان سے پوچھیں کیوں نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ اور جب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو فرض نماز کے بعد آپ اجتماعی دعا کرتے ہیں، ویسے تو اکیلے جو مرضی آپ کریں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ علماء نے جاری کی ہے تاکہ امت سے دعا اٹھ نہ جائے۔ تو کیا صرف دیوبندی علماء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دین میں چیزیں خود سے انجیکٹ کریں گے؟ بریلویوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ حقیقتاً تو دونوں کو کوئی حق حاصل نہیں، یہ دونوں نے ہی دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں داخل کر دی۔ اصل دعا جو ہے وہ قبرستان میں دفنانے کے بعد آپ نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کرنی ہے، دفنانے کے دوران بھی ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ مشکات المصابی کے اندر موجود ہے،
کتب ستہ میں سے، یہ ابو داؤد ہے، یہ ترمذی کے ریفرنس ہے کہ آپ نے دفناتے ہوئے یعنی 3 مٹھیاں کم از کم مٹی کی بھر کے ڈالنی ہے قبر کے اوپر، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ کی ملت کے اوپر، تو یہ آپ نے پڑھ کے اس کے اوپر ڈالنا ہے۔ پھر دفنانے کے بعد جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو ظاہر ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے۔ یہ بعض لوگوں کو ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ شاید قبر پہ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا۔ شرک تو تب ہوگا جب آپ مردے سے مانگ رہے ہوں گے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بقیع غرقد قبرستان میں جا کر 3 دفعہ دعا کی ہاتھ اٹھا کر، اور 3 دفعہ پھر ہاتھوں کو واپس لے، تو یہ تو سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبرستان میں بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے۔ پھر قبرستان میں دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا، اور پھر قبر کے اوپر اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو نحر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ تو یہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عمر ابن عاص کی وصیت ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2 سے 2.5 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں، اور تاکہ میں یہ جان لوں کہ میں نے اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دینا ہے۔ اب وہ اس لفظ کو بھی لوگ پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جان لوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر سے کوئی آواز لگائے گا، تو اگر آواز ہی لگانی ہوتی تو حضرت عمرو ابن عاص اپنے بیٹوں کو کہہ دیتے کہ بھی تم نے جو ہے نا میری قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے دینی ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ یہاں پہ لوگ دیتے ہیں نا اذان، پوچھے کہاں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں منع کہاں ہے۔ تو اس اعتبار سے تو آپ دین میں جو مرضی داخل کر لیں۔ وہ تو میرے بھائی جنازے کی بھی اذان منع تو کہیں پہ نہیں ہے، ہم کیوں نہیں دیتے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی؟ عیدین کی اذان نہیں ہوتی، منع تو کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیا کرتے تھے۔ سر یہ حدیث تو آپ کے کام کی نہیں ہے، آپ نے حدیث یہ دکھانی ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان سے منع فرمایا کرتے، نہیں دیا کرتے تھے، وہ آپ نہ بھی بتائیں، ہمیں پتہ ہے کہ نہیں دیا کرتے تھے، نہیں تو بہت سارے کام بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں آپ کی مبارک زندگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، آپ نے کسی کا تیجا 40واں نہیں کیا۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ منع تو کوئی نہیں نہ کیا۔ تو منع والا معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو کام دین کے اندر نہیں نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا وہ انڈرسٹوڈ منع ہی تصور کیا۔ یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، میں اس کو اینڈ کے اوپر کنکلوڈ کروں گا، میں موضوع کو تلخ نہیں کرنا چاہتا اس طرف گفتگو لے جا کر۔ تو بہرحال آپ نے حضرت عمرو بن عاص کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں ان کی وصیت یہ کہ آپ نے بیٹھنا ہے قبر پہ اتنی دیر، یعنی قبر کے ایگزیکٹ اوپر نہیں بیٹھنا، یعنی پاس بیٹھنا ہے، وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، جو مرضی آپ کریں، تو اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے مردے کے لیے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، زبردستی تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی دعاؤں سے نہیں لگائی جا سکتی۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال۔ یہ دعا بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، اور نبی علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے کہ نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات من شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جھوٹے مسیح دجال مسیح کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، آمین۔ اچھا، دفنانے کے بعد اذان دینا بھی کوئی ثابت نہیں ہے، اور اس طریقے سے ہمارے دیوبند اور بریلوی حضرات جو ہے نا وہ میت کو دفنانے کے بعد نا سرہانے پہ کھڑے ہو کر نا سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات تلاوت کرتے ہیں، اور پاؤں والی سائڈ پہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات تلاوت کرتے ہیں۔ یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت جو ہے فیبریکیٹڈ روایت ہے۔ یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے، مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اندر ایوب نام کا ایک متروک راوی ہے، یعنی جس سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دی، ریجیکٹڈ پرسنالٹی۔ تو یہ یعنی مردود قسم کے راویوں سے روایت کی گئی روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل چیز وہی ہے جو میں نے بیان کر دی ابو داؤد سے، کہ آپ نے میت کے لیے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے سوالات میں استقامت عطا فرما۔ اور قبر کے سوال جو ہیں وہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، مسند احمد میں رپورٹ ہوئے ہیں، کچھ حصہ بخاری مسلم میں ہوا ہے، کچھ ابو داؤد میں، ترمذی میں، مسند احمد میں۔ پہلا سوال ہوگا من ربک،
تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ہوگا، ترمذی میں تو الفاظ ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے. بخاری میں الفاظ ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا، یا تو کیا کہے گا اس کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی شکل مبارک دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں، تو یہ حاضر رجل، وہ کہتے ہیں حاضا کا مطلب تو ہے کہ وہاں پہ موجود ہوں گے. سر اگر حاضا کا مطلب وہاں پر موجود ہوں گے تو اس کے جواب میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے ہوا محمد رسول اللہ، ہوا تو پھر جو ہے وہ تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے، ہونا چاہیے حاضا محمد رسول اللہ. تو اس کا جو ایک طریق ہے مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں، اس میں الفاظ ہیں اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا نبی بنا کے. یہ نہیں کہ یہ جو قبر میں آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں یا کوئی قبر میں تصویر دکھائی جاتی ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے. تو یہ 3 سوالات، اور ایک چوتھا سوال ہے جو میں نے ایکسپلور کیا تھا جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوا کہ قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے. وہ چوتھا سوال جو ہے وہ مؤمن کے لیے اور منافق کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ بخاری میں بھی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی. مؤمن جو ہے وہ تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی. تو اللہ کی کتاب اگر پڑھی نہیں ہوگی تو تصدیق کیسے کریں گے؟ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ تصدیق کریں گے. تو اور منافق کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جسے ان چیزوں کا پتا تھا. دونوں معنی درست ہیں. تو جب تک آپ خود اللہ کو سیریس نہیں لیں گے آپ سچائی تک پہنچ نہیں سکتے. تو اس لیے میں نے کہا تھا قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہونے ہیں، اور چوتھا سوال جو ہے وہ تمام سوالات کی جان ہے. اگر زندگی میں پتا چل جائے تو پہلے 3 سوالوں کا جواب کے لیے تیار ہونا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ادروائز تو مشکل ہو جائے گا. بہرحال ایک ضمناً یہ بات تھی. تو قبر پہ بھی آپ نے دعاؤں میں مردوں کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد عام حالت میں بھی آپ جب قبرستان جائیں گے تو آپ کو دعا سکھائی گئی ہے. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. تم پر سلامتی ہو اے مؤمنین اور مسلمین جو اس قبرستان کے اندر دفن ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تمہارے ساتھ آ کے ملنے والے ہیں، ظاہر ہم نے بھی مرنا ہے. اور پھر 7 الفاظ ہیں کہ ہم تم سے تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ کے حضور عافیت کا نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا. یہ دعا ہے. تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ صحیح مسلم میں اور دعائیں بھی ہیں، بلکہ یہ سب سے آسان دعا، یاد رکھنی بھی آسان ہے. ایک دعا ہے جامع ترمذی کے اندر السلام علیکم یا اہل القبور، وہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے، اصل دعا یہی ہے. بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ میرے ساتھ بستر پہ لیٹے تھے، تو تھوڑی دیر بعد آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ علیہ السلام چپکے سے اپنے بستر سے نکلے اور بقیع غرقد مدینے کے قبرستان کی طرف چلے گئے. تو کہتی ہیں میں بھی نا جاسوسی کرنے کے لیے پیچھے کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے، میں بھی نکلی اور میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں. 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اپنے ہاتھوں کو واپس کیا. تو وہ کہتی ہیں میں جلدی جلدی بھاگتی بھی واپس آئی، آ کے بستر پہ لیٹ گئی، اور یہ یعنی میں نے ایکٹ کرنے کی کوشش کی کہ میں تو یہاں سے گئی نہیں تھی، لیکن سانس پھولا ہوا تھا، سانس تو نہیں کوئی روک سکتا. وہ بزرگ ہیں جو 12 دن تک وضو روک کے رکھتے ہیں، تو چونکہ جھوٹ ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ میرا سانس پھولا ہوا تھا. نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے آئی تھی، اور اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی نا تو تمام غائب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا. علم غیب بھی کلیئر کر دیا حضور نے. آپ نے نہیں کہا کہ مجھے تو پتا ہے، میں تو حاضر و ناظر ہوں، ان کا مجھے اللہ تو خبر دے دے گا. تو تم نے کیا گمان کیا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا؟ تو ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا، میں آپ کے پیچھے آئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں جب میں لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بقیع غرقد کے جو
مدفن ہے وہاں پہ لوگ ان کے لیے جا کے دعائیں مغفرت کریں. اچھا وہ دعائیں مغفرت تو آپ وہاں بھی بیٹھ کے کر سکتے تھے. اس سے یہ پتہ چلی کہ قبرستان جا کے دعائیں مغفرت کرنا یہ چیز پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو. اور پھر نبی علیہ السلام سے دعا کروانا یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا. تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ دعا کی, آپ کی دعا کی برکت کا حصہ ان لوگوں کو نصیب ہوا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ قبرستان جا کے آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کریں گے, رات کے وقت بھی جا سکتے ہیں. اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں, ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر بقیع غرقد قبرستان چلے جایا کرتے تھے دعا کرنے کے لیے قبرستان میں. تو یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. باقی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا فرض نماز کے بعد بھی اپنی انڈیویجول دعا کر سکتے ہیں, اس کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں. ابو داؤد میں تو روایت کمزور ہے, لیکن المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے ہے کہ تمہارا رب سخی ہے, کریم ہے, حیا فرماتا ہے ایسے شخص سے جو اس کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ اسے محروم لوٹائے. ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنے سے زیادہ محبوب. اور دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے, بلکہ امت یہ وہ سنت ہے جو واقعی سنت ہے, جو اجماع اور عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے. اور الادب المفرد امام بخاری کی کتاب کے اندر صحیح بخاری کی سند کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. نبی اسلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے, ابو داؤد میں روایت کمزور ہے, اس لیے شیخ زبیر علی صاحب نے مشکات کے فٹ نوٹ پہ اس روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگا کے ساتھ الادب المفرد کی روایت لکھ دی ہے کہ یہ روایت درست ہے. ویسے بھی امت کا اجماع ہے, اس کے لیے حدیثوں کی تو ہمیں حاجت نہیں ہے. امت کا اجماع اور عملی تواتر سنت سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو ٹرانسفر کر رہی ہے. لہٰذا چند ایک علماء عرب کا اسے بدعت کہنا ان کے یعنی کم علمی کی نشانی ہے اور ایک تنگ نظری کی نشانی ہے. اوورال یہاں پہ بھی جو اہل حدیث ہیں وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے قائل ہیں. میں ضمناً ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. تو آپ نے چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرنے ہیں. اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پر گئے. آلموسٹ آپ سمجھ لیں اپنے والدہ کی وفات کے 50 سال کے, کیونکہ یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے, تو 50 سال تقریباً گزر چکے تھے. اور آپ علیہ السلام قبر پہ گئے اور آپ روئے, اور آپ کو دیکھ کے آپ کے ساتھی بھی اصحاب بھی روئے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا کرتا تھا. ظاہر نئی نئی قوم بت پرستی سے پھری تھی تو اس لیے نبی علیہ السلام احتیاط کرتے تھے. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو, کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی. لیکن یہ قبروں پہ جانا ہے, مزارات کے اوپر نہیں. مزارات پہ تو سیلفیاں ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. جہاں پہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہوتے ہو نا, وہاں پہ آپ نے جانا بھی نہیں. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ میں اونٹ قربان کروں گا مقام بوانا پہ جا کے. بعض روایتوں میں آیا کہ 100 اونٹ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا وہاں پر زمانے جاہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں, اب نہیں. اگر اس زمانے میں بھی ہوتی تھی نا تو نہیں جانا. یا وہاں پر کوئی زمانے جاہلیت میں میلہ تو نہیں لگا کرتا تھا. انہوں نے دونوں چیزیں جب رسول اللہ کو کنفرم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دی, ٹھیک ہے کہ تم کرو. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی منت نہ پوری کرو جو تمہیں یعنی عاجز کر دے, اس طرح کی منت نہ مانو, اور اگر مانی ہے تو اس کو منت کو پورا نہ کرو. اور اللہ کی نافرمانی میں بھی منت نہ مانی جائے, اور جو اللہ کی نافرمانی میں ہوگی آپ نے اس کا کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا. جیسے میرا بیٹا ہوا تو اس کی چٹکیا فلاں دربار پہ جا کے منواؤں گا, تو اب یہ ساری منت اس کو توڑ بھی دیں, توڑنا واجب ہے اور کفارہ بھی نہیں. اگر کوئی صحیح کوئی منت مانی تھی تو آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے. ویسے ہوتا کچھ نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کنجوس کا مال نکل جاتا ہے, یہ مصیبت کو نہیں ٹال سکتا. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے منت کا پھر کفارہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے کہ ایک غلام آزاد کریں یا 10 مساکین کو کھانا کھلائیں یا 10 مساکین کو کپڑے لے کر دیں, اور اگر کوئی غریب ہے تو 3 مسلسل روزے رکھ لیں. تو اس طرح کی پھر منتیں آپ نے پوری نہیں کرنی ہوگی. بہرحال نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے یہ امت کو میسج دیا کہ آپ نے قبروں کو لاوارث نہیں چھوڑنا, قبروں پہ جانا ہے, قبروں پہ جا کے عبرت حاصل کرنی ہے, اور قبروں پہ جا کے ان قبر والوں سے نہیں مانگنا بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا کوئی سامان کرے, کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں جو قبرستان میں دفن ہے, کیونکہ وہ تو اب اپنے اعمال آگے نہیں بڑھا سکتے. تو جو ہم پیچھے بچ گئے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے لیے جا کے دعائے مغفرت والا معاملہ کریں. اچھا, اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی کی وفات کی خبر ملی
تو نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ یوں بلند کر کے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی، کیونکہ آپ کا اکثر لباس تہمد اور اوپر چادر ہوتی تھی، اگر آپ نے کرتا نہ پہنا ہو اور صرف چادر اوپر لی ہوئی ہو اور یوں ہاتھ اٹھائیں تو بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے. تو آپ نے کہا اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما. تو اس سے ثابت ہوا کہ مرے ہوئے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے خامن فوت ہوئے ابو سلمہ، تو نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین کی، اور آپ علیہ السلام نے پھر ابو سلمہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اسے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند درجہ عطا فرما، اور اے اللہ اس کے جو پیچھے لوگ بچ گئے ان پہ تو خلیفہ ہو جا، یعنی اس کی کمپنسیشن تو فرما دے، اور اے اللہ اس کی قبر کو نور سے تو بھر دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ قبر کو گشادہ کر دے اور نور سے بھر دے. یہ تعزیت کی دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے. باقی قبرستان جا کے آپ جنازہ اگر آپ کا رہ گیا تو آپ قبرستان جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا اور راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. کچھ دن کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. تو اب حضور علیہ السلام کو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر مومن کی قبر میں جاتے ہیں، تو 3 دن پہلے تو آپ تشریف لے گئے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ مر چکی ہے. اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے، نہ کسی کے دماغ میں ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبر پہ لے گئے تو آپ علیہ السلام نے جا کے وہاں پہ قبرستان میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا. یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تو قبر سامنے ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر کی ایسی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ کا قبلہ کی طرف رخ ہو اور قبر آپ کے سامنے ہو. اور پھر آپ علیہ السلام نے واپسی پر فرمایا، مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. اب یہ سبحان اللہ تو آپ نے بول دیا ہے، لیکن اس کا جو ایک تلخ پہلو ہے کہ نبی کی دعا کی برکت سے کسی کافر کی قبر جو ہے نا وہ نور سے نہیں بھر سکتی، کیونکہ کافر کے بارے میں تو نص قطعی ہے قرآن کی. وہ تو سورہ توبہ میں آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں ہم نہیں قبول کریں گے، منافقین کے لیے، کافروں کے لیے. تو یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں نمبر 1. اور مسلمان ظاہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں، اس زمانے کے مسلمان. میں صحابہ نہیں کہتا ورنہ آپ کہیں گے گستاخی ہو گئی ہے. آپ خود ہی پوچھ لیجیے گا پھر کون لوگ ہوں گے جو حضور کی زندگی میں فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں. اچھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نور سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو بھر دیا. اچھا، پہلے اندھیروں میں تھی، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ رسول اللہ کی برکت کیا ہے کہ آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے ان کو یہ نفع عطا فرمایا. اب یہ حضور کی دعا ہی ہے، باقی تو جنازہ تو صحابہ نے بھی ان کا پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تو لوگ کہتے ہیں بزرگ جنازہ پڑھ لیں تو جناب سمجھو کہ اگلے پچھلے سارے مردے بخشے گئے. تو جنازے تو ان کے بھی ہوئے ہوئے تھے، لیکن حضور کے جنازہ پڑھنے سے فرق پڑا، ویسے تو نہیں پڑا. اس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ کا خچر بدک گیا اور آپ رک گئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رکے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ کشف القبور ہے، ہمارے جو گھوڑے کے قدموں سے خاک نکل کے جو ہمارے گھوڑے کے نتھرے میں بیٹھے گی، وقت کا بڑے سے بڑا غوث بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. جب غوث قبروں کے اندر جھانک کے دیکھ لیتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں. وہ تو حضور سے پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سب کہانی ہے. غوث پر سارے فیل کرتے ہیں. میرا میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا کو غوث پڑھ کے نا ویکھ کے میں لکھ کے دینا لکھ کے انہوں دیکھ کے پڑھ کے دستے زبانی نے بڑی دور دی گل ہے. اور میں صرف کہہ رہا ہوں پڑھ کے بتا دے، سمجھا تو مجھے پتا ہے کہ وہ سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس نے انجینئرنگ نہیں کی ہوگی. اور ان کا تو دعویٰ ہے نا کہ اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا جی، کہ اللہ ان کو سکھاتا ہے تو پھر سکھا دے اللہ ان کو. سب کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ علیہ السلام نے ایک ٹہنی درخت کی توڑی، اس کے 2 حصے کیے اور اسے لگا دیا دونوں قبروں پہ. آپ نے فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی نا ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. اب یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے. لوگوں نے پھر آگے ضرب تقسیمیں لگا دی کہ جی وہ ٹہنیاں جو ہے اللہ کا ذکر کریں گی اور ذکر کرنے کی برکت سے یہ ہوگا. اور سب ٹہنیاں لگانے سے کیا ہونا ہے؟ وہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں کی برکت. اور اسی کو پھر ایکسٹراپولیٹ کیا نا انہوں نے قبروں پہ جو پھول ڈالتے ہیں. تو پھر آپ پھول نہ ڈالیں، جو نبی علیہ السلام نے کیا وہی کام کریں.
آپ ضرور ٹہنی لگائیں، اور یہاں پہ لوگ لگا بھی دیتے ہیں دفناتے وقت سرانے سائڈ کے اوپر، تو آپ سنت کے اوپر اسی سنت کے اوپر عمل کریں۔ تو آپ نے فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کھایا کرتا تھا، بظاہر ایک دیکھنے میں معمولی سے گناہ ہے، لیکن ان کا عذاب یہ یعنی ان کو دیکھنا پڑا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کی برکت سے ان تک یہ نفع پہنچا، تو یہ تو حضور کی برکات ہے۔ تو بعض لوگ یعنی نبی علیہ السلام کے قبرستان جنازہ پڑھنے سے غائبانہ نماز جنازہ کی طرف جاتے ہیں، غائبانہ نماز جنازہ یہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے نجاشی کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ نجاشی فوت ہو گیا، تو اس کے لیے 4 تکبیریں کہیں۔ تو امام بخاری نے اس پہ باب نہیں باندھا کہ غائبانہ نماز جنازہ کا جواز، امام بخاری کو پتا تھا یہ نجاشی کی خصوصیت ہے، کیونکہ نجاشی کی تو وہ حیثیت نہیں تھی جو رسول اللہ کے اور اصحاب کی تھی۔ حضور کے نزدیک سب سے لاڈلے صحابہ، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ حضرت زید ابن حارثہ، جن کا نام قرآن میں آیا سورۃ الاحزاب میں، حضور کے منہ بولے بیٹے، اور وہ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، آپ مدینہ شریف میں رو رہے ہیں کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا، اور پھر مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید پر متفق ہوئے ہیں، تو وہ اپنی فوج بچا کے واپس لانے میں کامیاب ہو گئے رومن امپائر کے اگینسٹ۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ان کا کوئی نہیں کہا کہ اٹھو تو زید پہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھے۔ تو یہ غائبانہ نماز جنازہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اگر کوئی کفر کی سرزمین میں مر گیا ہے اور وہاں پہ اس کا کوئی یعنی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، تو آپ یہاں پہ ضرور پڑھیں۔ یہاں تو ایک شہر میں مرتا ہے، ہزاروں کا جنازہ ہوتا ہے، دوسرے شہر میں اس کا غائبانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ذرا امیر ہوتا ہے، جس نے زیادہ فنڈ دیا ہوتا ہے۔ غریب آدمی کے لیے کہتے ہیں جی دعا، امیر آدمی کے لیے غائبانہ نماز جنازہ، ٹھیک ہے نا؟ تو نہ آپ کی دعاؤں سے کوئی فرق پڑ رہا ہے نہ نماز جنازوں سے، کیونکہ آپ تو سب کچھ دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، پھر اس کے اوپر چندے اکٹھے کرنا، آپ پتہ نا ہمارے تو یہاں ایک بہت بڑی جماعت رہی ہے جس نے غائبانہ نماز جنازہ کو ایک ایکٹیویٹی بنا کے اس طرح پریزنٹ کیا اور یعنی ہلچل مچا کے رکھ دی، اور اس میں پھر چندے اکٹھے کیے۔ تو یہ بھی ایک یعنی لوگوں کی جیبیں ہتھیانے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ حالانکہ مردے کے لیے تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آسانی والا معاملہ فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے حوالے سے جو چیزیں تعلیم فرمائی ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچیں، کہ آپ نے دعا کرنی ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے جنازے کی شکل میں، پھر قبرستان میں جا کے دعا کرنی ہے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے، اس کے بعد قبر پہ بیٹھے رہنا ہے اتنی دیر، 2-2.5 گھنٹے، جتنی دیر اونٹ نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، چند لوگ بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً جب قبرستان جانا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور قبرستان نہ بھی جائیں اپنی نمازوں کے اندر آپ نے دعا کرنی ہے اس کے لیے۔ تو کئی ایک دعائیں ہیں، آپ یہ دعا تو ضرور کریں اپنے نماز کے تشہد میں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم تشہد پڑھ چکو، دروشی پڑھ چکو، تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ تو کم از کم اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، آمین۔ یہ ساری دعائیں جتنی بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں وہ آپ پڑھیں۔ مشکات المصابیح کی آپ پہلی جلد میں تشہد کی دعاؤں کے بیان میں چلے جائیں تو آپ کو کئی ایک دعائیں مل جائیں گی، وہ یاد کریں۔ قرآن میں جتنی دعائیں آئی ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں، اس موقع پہ مانگیں۔ تو یہ میت کے اوپر، مرے ہوئے شخص کا حق ہے زندوں کے اوپر کہ اس کے لیے دعا کریں۔ وہ بات وہیں سے شروع ہوئی تھی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 سے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے ہمارے بھائیوں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ایصال ثواب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی ذریعہ موجود ہے، لیکن جو اصل بنیاد ہے وہ ہے دعا۔ اب آ جائیں جو باقی ذرائع ہیں، اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جاتا ہے نا تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جائیں، یعنی اب کوئی عمل وہ کر نہیں سکتا۔ سر میں یہ الفاظ جب پڑھتا ہوں نا یا بیان کرتا ہوں میں کانپ اٹھتا ہوں کہ جو مر گیا وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بار سبحان اللہ کی بھیک بھی نہیں مانگ سکتا کہ میں ایک سیکنڈ مجھے مل جائے کہ میں سبحان اللہ کہہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوائے 3 اعمال کے،
مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا، کہیں کنواں کھدوا دیا تھا، کہیں مسجد بنوا دی تھی، کوئی یتیم خانہ بنوا دیا تھا، اور اس طرح کی چیز جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہی، جس میں اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی مالی طور پر یا فزیکلی، تو وہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور جینون ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ہم اسے کوئی نفع نہیں پہنچا رہے، اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا ثواب اسے، ہم انڈائریکٹلی اس طرح پہنچا رہے ہیں کہ ہم اگر اس کنویں سے پانی پیتے ہیں تو جتنے لوگ پیئیں گے اس کا ثواب اسے ملے گا۔ دوسرا فرمایا کہ علم نافع، جو نفع مند علم ہے، اگر کسی نے دنیا میں کوئی نفع مند علم پھیلایا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملے۔ تو اس کے لیے تو میرے پاس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی مثال ہے نا تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ ان ائمہ کو جو اللہ نے اتنی بڑی بات سجھائی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو ریٹن ریکارڈ کے طور پر جمع کیا۔ آج نا 1200 سال تو ہو چکے ہیں، کوئی ان کے پائی کی کتاب لا نہیں سکا، اب تو ویسے ہی بھول جائیں آپ۔ وہ حدیث کا بھی جو پیریڈ تھا وہ پہلے 500-600 سال کا تھا، اس کے بعد تو سب کے سب جو ہے نا وہ ناقل ہی ہیں پرانے بزرگوں کے۔ محدثین جو اپنی اسناد سے حدیثیں پہنچاتے تھے وہ تو اب فوت ہو چکے، کیونکہ اب تو سند ہی بہت لمبی ہو گئی ہے، 1000 سال کی سند کون یاد رکھے، یہ تو پہلے 300 سال میں کتابیں لکھی گئی۔ آج بھی بخاری مسلم کو پڑھ کے جو بندہ نماز کا طریقہ سیکھ رہا ہے اور نماز سنت کے طریقے پہ پڑھ رہا ہے، امام بخاری امام مسلم کو ایک ایک چیز کا ثواب آٹومیٹکلی۔ سر میں کہتا ہوں نہیں کیلکولیٹر فیل ہو جائے، جو امام بخاری امام مسلم کے نامہ اعمال میں وہ ہر سیکنڈ میں جو ثواب جا رہا ہے جس لیول کا، پھر جتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور سر اس سے اوپر چلے جائیں، ہماری ہر نیکی، ہر مسلمان کی نیکی کا ثواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی سورہ قلم میں فرمایا ہے، پارہ نمبر 29 میں جو دوسری سورت ہے اس میں الفاظ موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، یعنی وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ ایک سمجھ لیں ایک فشن ریئیکشن کی طرح چلتا جا رہا ہے، ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے۔ تو جس نے ان نافع علم لوگوں کو سکھایا، تو ظاہر ہے یہ بھی اس کا اپنا عمل ہے، یہ ہماری طرف سے ڈائریکٹلی کوئی نفع نہیں ہے، ہاں انڈائریکٹلی ضرور ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی، ویسے دعا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں نے کتنی حدیثیں اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 کی روح سے بتایا کہ آپ دعا کریں گے، لیکن اولاد کے لیے اس لیے کہا گیا کہ اولاد کی دعا کمٹمنٹ کے ساتھ ہے، جو جس در سے وہ دعا کرے گی، مولوی تو پیسے لے کے اتنے در سے دعا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر چکے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ کی۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ اگر اس نے اچھی تربیت کی ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر بری تربیت کی ہے تو وبال بھی ملے گا۔ اس پہ تو وبال ہوگا لیکن اس کے وبال میں بھی کمی نہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ دونوں چیزیں پیرلل میں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی، وہ خود بخود ہی نیک ہو گئی ہے، تو پھر کیا ماں باپ کو ثواب ملے گا؟ ہاں، اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ماں باپ کو پھر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ رہتا ہے، پرابلم اینڈ پہ نہیں۔ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور تیرے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم ہی فرمائے گا، یعنی اس کا جو رحم کرنے والا ایک فیکٹر ہے وہ ڈومیننٹ ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے۔ تو بہرحال یہ چانس پہ ہی ہے نا جی، اور اگر کسی ماں باپ نے غلط تربیت نہیں کی اور اولاد غلط نکل آئی ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکل آیا تھا، پھر یہ نہیں ہے کہ اس اولاد کا وبال ماں باپ کے اوپر ہوگا۔ وہ تو قرآن میں واضح طور پر کئی جگہ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں، ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ تو یہ جو تیسری چیز ہے نیک اولاد، یہ چونکہ انویسٹمنٹ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے بڑی زبردست کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے اللہ یہ تو میرا عمل ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اس کی وجہ سے میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا، حالانکہ وہ اس کا اپنا عمل نہیں ہے، اس کے بیٹے کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا۔ اس قسم کی کئی ایک احادیث موجود ہیں، اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا سورہ الفرقان کے اندر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔
اے رب ہمارے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. یعنی ہماری نسل میں پرہیزگار لوگ پیدا ہوں. وہ پرہیزگار لوگ پیدا ہوں گے تو تبھی مجھے فائدہ ہوگا نا, کہ وہ جتنے نیک اعمال کریں گے اس کا ثواب مجھے پہنچے گا, میرے لیے دعا کریں گے تو اس کا نفع مجھے پہنچے گا. اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں. سعد ابن عبادہ سفر میں تھے, پیچھے سے ان کی والدہ فوت ہو گئی. نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ میری ماں مر گئی اور مجھے امید ہے کہ اگر میں یہاں پہ ہوتا تو وہ صدقہ اور خیرات کرواتی مجھے کہہ کے, لیکن وہ بغیر وصیت کیے مری ہے. اب میں چاہتا ہوں اس کی طرف سے کوئی صدقہ اور خیرات کروں, تو کیا میرے صدقہ اور خیرات کرنے سے میری ماں کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ نے سمپلی ایک لفظ میں جواب دیا, ہاں. کوئی باریکیاں نہیں بیان کی. مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی باریکیاں بیان کرنے میں, کہ اگر اس کا ارادہ تھا تو, اگر نہیں تھا تو یہ وہ تو یہی حدیث سنن نسائی کے اندر آتی ہے کہ جب ان کی والدہ کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا کوئی وصیت کر دیں اپنے مال کے لیے اللہ کی راہ میں. تو انہوں نے کہا میں کیا وصیت کروں, میرے پلے تو کوئی شے نہیں ہے, میرے دولت کا جو مالک ہے وہ تو میرا بیٹا ہے. تو یعنی انہوں نے کوئی وصیت بھی نہیں کی. ان کے بیٹے نے ان کے مرنے کی بعد ان کی طرف سے صدقہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب پہنچا دیا. پھر وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں, میں ایک باغ ہے میرا, میں وہ اپنی والدہ کی طرف سے خیرات کرتا ہوں تو اس کا ثواب ان کو. سنن نسائی کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ میت کو صدقے کا ثواب پہنچتا ہے مرنے, دعا نہیں صرف صدقہ بھی. اور اس کے اندر کئی ایک احادیث امام نسائی لے کے آئے ہیں کہ کوئی عورت آ کے حضور سے پوچھ رہی ہے کہ میری ماں مر گئی ہے, اب میں اس کی طرف سے صدقہ کروں اگرچہ اس نے مجھے وصیت نہیں کی ہے, میں اپنے طور پہ کرنا چاہتی ہوں, ثواب ملے گا؟ آپ فرماتے ہیں ہاں. ایک شخص کہتا ہے میرا باپ مر گیا ہے, اس نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی, اگر میں اس کی طرف سے کر دوں ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس طریقے سے بخاری مسلم میں حج بدل کا ذکر ہے کہ آپ میت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں. اگر اس نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تو اس کا قریبی رشتہ دار کوئی حج کر لے. تو نبی اسلام نے حکم دیا کہ حج کرو اپنے مردوں کی طرف سے. تو حج کے اندر یعنی نیابت ہو جاتی ہے, پچھلے کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ایک ایکسٹراڈنری ایک عبادت ہے اور اسلام کے فرائض میں شامل ہے. تو اس طرح یہ صدقہ اور خیرات, حج بدل, اس طرح کی چیزوں کا, ایون منت کے روزے ہوں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, وہ بھی آپ میت کی طرف سے رکھ سکتے ہیں. رمضان کے روزے نہیں, منت کے روزے. رمضان کے روزے ظاہر ہے وہ بیمار تھا تو بس اس کی طرف فدیہ دیا تو کافی ہے, لیکن منت آپ اللہ کے لیے پوری کر دیتے ہیں. اگر کسی کے ماں باپ نے منت ماننی ہے اور وہ فوت ہو گیا تو آپ منت کے روزے پورے کریں, اچھی بات ہے. آپ پر حق ہے آپ کے ماں باپ کا کہ آپ ان کی طرف سے یہ کام کریں. اب رہ گیا یہ مسئلہ جو تیجے اور 40ویں والا ہے, کہیں سوئم کہا جاتا ہے اسے, 40ویں کو کہیں چہلم کہا جاتا ہے. دیوبندی اس کو اپنی مسجد میں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ میت کے لیے انشاءاللہ کل 10 بجے دعا ہوگی. تے ان کے کر کے ہٹے ہو, نماز جنازہ بھی پڑھی جائے, قبرستان دبیا بھی جائے, دعا کی دیجیے. اور بریلوی کہتے ہیں جی کل کا ختم ہوگا, اسے وہ چہلم بھی جو تیجا بھی کہتے ہیں اور سوئم بھی کہتے ہیں. پہلے تو تیسرے دن سوئم ہوا کرتا تھا, نام آج بھی سوئم ہے لیکن ہوتا دوسرے دن ہے. وہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے نا, لوگ رشتہ دار بھی دور دراز سے آئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کام مکاؤ. تو بریلوی اس کو تیجا کہہ کے, سوئم کہہ کے, اور دیوبندی اور بعض اہل حدیث اسے دعا ہوگی کہہ کے کرتے ہیں. باقی اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا اللہ کے فضل سے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. کاپا پروگرام, کھان پین, قرآن خوانی اور گٹھلیاں اور وہ سارے کے سارے معاملات, اور حفاظ بلائے جاتے ہیں, مدرسے کے اسٹوڈنٹ بلائے جاتے ہیں, اور تلاوت نعت بھی ہوتی ہے, اور تھوڑا یعنی زیادہ ہوگا تو تھوڑا زیادہ نعتیں ہو جاتی ہیں. یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو ان کا تو دین کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ لوگوں نے خود ایجاد کر لی ہے. اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے گفتگو کرتا ہوں, لیکن ابھی اذانیں شروع ہو چکی ہیں انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد. اذان کے وقفے سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے یہ تیجا, 40واں, 10واں, جمعراتیں, برسیاں, 11ویاں, 22 رجب کے کنڈے, محرم کی نیازیں, میلاد کی نیازیں, سب کی سب یعنی ایکٹیویٹیز خود سے دین میں داخل کی ہوئی ہیں, اور ان کو خود بھی پتا ہے. اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایون 40ویں کے کارڈ چھپتے ہیں, جس طرح آپ کی شادی کارڈ ہوتے ہیں, اخبارات کے اندر بڑے بڑے اشتہارات چھپتے ہیں. اچھا یہ ہم کو مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہے, اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا نا اس کے لیے ساری ایکٹیویٹیز آپ کریں, جو بھی ماڈرن طریقہ اڈاپٹ کریں. مثلاً اب کسی کا جنازہ ہے اور آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ فیس بک پہ لگائیں, واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوں. اخبار میں بھی دے دیں, کوئی حرج نہیں, یہ تو ایک دین کی بنیادی ایکٹیویٹیز ہے نا جنازہ پڑھنا.
ہم ادر دین وہ باتیں کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ آپ کی مبارک زندگی کے اندر فوت ہوئی، آپ نے کسی کا تیجا 40واں 10واں نہیں کیا، بلکہ آپ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے صرف سوال پوچھیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی کس بیٹی کا تیجا 40واں 10واں کیا ہے، تو وہ آگے اس کی جو شکل بنے گی نا اس سے آپ آئیڈیا لگا لیں کہ اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے، وہ خود ہی کہے گا جی وہ تو کوئی اس طرح تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں کیا۔ تو جو چیز نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی وہ آپ نے خود سے دین کے اندر داخل کی ہوئی ہے، اور باقی لوگوں کو اتنا پابند کر دیا کہ جو نہیں کرواتا وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں مر گئی، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور پھر مدرسوں سے باقاعدہ، اب مجھے نہیں پتا کئی سال پہلے تک تو یہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت 300 روپیہ تقریباً ریٹ تھا، پھر بڑھتے بڑھتے اب تو شاید 1000 روپے تک پہنچ چکا ہو ریٹ ایک قرآن کا، اور مجھے تو لگتا ہے یہ 1000 روپے میں بھی سستا ہے قرآن اگر دیکھا جائے۔ ہو سکتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہی آپ کو دیتے ہوں ایک قرآن۔ تو یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ مردوں کو زبردستی اللہ سے بخشوائیں گے اس کے ذریعے۔ آپ کے پنجاب میں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر 40 دن کے لیے خیمہ لگ جاتا ہے قبر کے اوپر، اور شفٹوں میں حافظ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھی جیسے ہی لوگ یہاں سے ہٹتے ہیں نا پھر فرشتے آتے ہیں سوال کے لیے، وہ کہتے ہیں 40 دن آتے رہیں گے تنگ آ کے چھوڑ ہی دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، وہ 40 دن پورے کرواتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی قرآن تو امتیوں نے ایسا پڑھا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کو بھی شرمندہ کرے۔ بھئی کسی صحابی کے مرنے پہ تو 40 دن تک تو وہ قرآن نہیں اس کی قبر میں پڑھتا ہوگا، یعنی امت نے سلف کو بھی شرمندہ کر دیا ہے، خلف نے سلف کو شرمندہ کر دیا ہے، اتنا زیادہ قرآن پڑھا ہے۔ اور ان لوگوں کی قبروں پہ جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، ان کے بارے میں تو اکثریت کی تو یہی حالت ہونی جو سورۃ الفرقان میں آیا ہے آیت نمبر 30 کے اندر، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت بنے گا قیامت والے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ بھئی قرآن آپ نے خود کھول کے دیکھا نہیں ہے، بڑا کہا جاتا ہے جی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن قرآن سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ اس کا تاریخ پہلو ہے۔ آپ کو یہ اخبار اور میگزین بھی بغیر سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جو بوڑھے پڑھ لکھے نہیں ہوتے تھے نا، تو وہ دکانوں پہ جا کے نا کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے تھے جو اردو پڑھ سکتا تھا، تو اسے اخبار دے کے کہتے تھے کہ پڑھ سنا آج کیا خبر میں ہے۔ لیکن وہ جن بابوں کو آپ یاد کرتے ہیں نا، ان بابوں کے بارے میں آپ کو یہ کبھی نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی قرآن پکڑ کے مولوی کو دیا ہو کہ پڑھ بتا مجھے بتا اللہ نے کیا لکھا ہے۔ بزرگ ساڈے ماشاءاللہ جتنے بڑے پرہیزگار سے سانو پتہ ہے، لوگ ویسے بزرگوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ اسلام نے جتنا اچھا دور یہ دیکھا ہے نا صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد، پچھلی 1000 سال تاریخ میں اسلام پہ اتنا اچھا دور نہیں آیا کہ ہر بچے کے موبائل میں قرآن بخاری مسلم ترجمے کے ساتھ موجود۔ ہمارے تو بزرگوں نے کیا، ان کے ٹیچرز نے جن سے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے وہ بھی خالی ناظرہ ہی ہوتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا۔ بہرحال یہ یعنی اس طرح کی رسومات چل رہی ہیں، اور باقاعدہ آپ دیکھیں میت کے اوپر وہ سوگ کرتے ہیں۔ سوگ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، سوائے بیوی کے وہ اپنے خاوند کے مرنے پہ 4 مہینہ اور 10 دن سوگ کرے گی۔ 3 دن سوگ کرنا ہے آپ نے، بالکل وہ تو درست ہے، لیکن وہاں جا کے وہ پھر الفاتحہ کہتے ہیں، اور ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے تو مردے کو وہ اصالہ ثواب کرتے ہیں، اور جتنی دفعہ کرتے ہیں وہ مطلب وہ کر کے کرتے ہیں۔ دعائیں مغفرت کریں آپ، میں نے دعائیں پہلے بتائی ہیں، اس طرح قرآن پڑھ کے بخشنا تو ثابت نہیں ہے۔ اور اولاد اگر خود پڑھ رہی ہے قرآن تو وہ آٹومیٹکلی ثواب ملے گا، اولاد کو تو بخشنے کی ضرورت بھی نہیں، اور اس کے لیے ماں باپ کا مرنا بھی ضروری نہیں، زندگی میں بھی ان کو ثواب ملے گا۔ پھر وہ کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں 70,000 دفعہ کلمہ جس نے اپنی زندگی میں پڑھ لیا وہ بخشا گیا۔ اور کئی جو بوڑھیاں ہیں بوڑھے ہیں انہوں نے اپنے لیے پڑھ کے رکھے ہوتے ہیں، اور ایکسٹرا پیکج بھی بنا کے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے۔ اپنے کوئی قریبی فوت ہو جائے نا تو اس کو کہتے ہیں یار یہ میری طرف سے 70,000 دفعہ، مراد یہ کہ یہ لے جنت کا ٹکٹ۔ اور یہ بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ کام کیا۔ آپ فضائل اعمال ذرا کھول کے دیکھ لیں، اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، نبی علیہ السلام کی وفات سے آلموسٹ 650 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ وہ شیخ قرطبی جو ہیں وہ ان کا ٹائم پیریڈ یہی بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی شیخ قرطبی کا بیان ہے، شیخ قرطبی کو بھی بیچارے کو نہیں پتا ہوگا، اس کی طرف ایک منسوب ہے۔ شیخ زکریا کاندھلی فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے نا وہ ایک ایسے نوجوان سے ملے کہ جسے کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں۔
اللہ اکبر. صحابہ کو نہیں ہوتا تھا. آپ حدیث سن چکے ہیں بخاری مسلم کی کہ وہ نبی الاسلام کی برکت سے وہ جو 2 قبر والوں کے اوپر جو ٹہنی کی وجہ سے عذاب کی تخفیف ہوئی، صحابہ کو نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر کیا ہوا ہے، حضور نہیں بتایا. بلکہ مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں آگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. تو صحابہ نے تو سنا بھی نہیں، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک مدعم نامی غلام تھا حضور کا جو آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے، حضور کا خدمت گزار ہے، ظاہر ہے جی ہم بھی ہوں تو یہی کہیں. آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو، اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی، اللہ نے مجھے دکھایا، وہ آگ کی بنا کے اس پر ڈال دی گئی. اب باقی اصحاب میں سے اگر کسی نے ایک رسی بھی چھوٹی سی یہ سمجھ کے اٹھائی کہ مال غنیمت میں اس کی کیا ویٹیج ہے اور گھر لے گیا تھا، فوراً گھروں کو باغے لا کے حضور کے پاس جمع کروائی کہ بھئی یہ آپ ہوتے تو آپ کہتے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. تو محبوب کے ساتھ جو ڈائریکٹلی اٹیچ بندہ ہے اس کو اس نسبت نے کام نہیں دیا جب اس نے کام غلط کیا، کیونکہ محبوب کے ساتھ تو آپ کی رشتہ داری ہو سکتی ہے، اللہ کا کوئی رشتہ نہیں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، چاہے اپنے ذاتی کام سے بھی بلائیں تب بھی وہ اللہ کا بلانا ہے. باقی یہ جو کہانیاں کرائی ہیں نا کہ ماں بلائے اور توڑ دو، یہ ساری کہانیاں ہیں، یہ لوگوں نے بنائی نہیں کہانیاں. ہاں دفلی نماز کیا، فرض نماز بھی مجبوراً اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے، گھر میں آگ لگ گئی ہے تو ویسے تو توڑ سکتے ہیں، وہ ٹوٹنی ہوگی. نبی علیہ السلام بلائیں گے تو وہ نماز میں وقفہ آئے گا، واپس آ کے وہیں سے نماز شروع. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم نے یہ سنا نہیں تھا، تمہیں آنا چاہیے تھا. بس اب نبی علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ آپ جب کسی کو کوئی ڈانٹ دیتے تھے نا ساتھ ایک گفٹ بھی کر دیتے. آپ فرمایا میں مسجد سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں. نمبر 1 سورت قرآن، جیسے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ قرآن کی نمبر 1 آیت ہے آیت الکرسی، سورہ بقرہ آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قرآن کی نمبر 1 سورت کون سی؟ اعظم سورت. اعظم کہتے ہیں سب سے بڑی عظمت. جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام مسجد سے نکلنے لگے نا تو میں نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ علیہ السلام سورت تعلیم فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. مثلا اگر آپ مجھے کہیں گے کہ جی سورہ ملک کون سی ہے تو میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک، میں آپ کو کہوں گا سورہ ملک ہے تبارک الذی بیدہ الملک. پہلی آیت ہی کوٹ کروں گا. اگر پہلی نہیں کرنی دوسری کرنی ہے پھر تو کوئی بھی کی جا سکتی ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کو الحمدللہ سے سٹارٹ کیا. اس سے بھی بڑھ کر دلیل. اچھا اسی حدیث میں پھر آگے آتا ہے آپ علیہ السلام نے پھر سورہ ہجر کی آیت نمبر کون سی تھی؟ 87 تلاوت کی کہ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی عطا فرمائی اور قرآن عظیم. اور پھر آپ نے فرمایا یہ 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی یہ ہیں الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ سے نہیں سٹارٹ کیا. اس سے یہ پتہ چل گیا سورۃ الحجر میں 7 آیات کون سی؟ سورہ فاتحہ. اس سے بڑھ کر یہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر اپنی نماز کی قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں. تو نماز کی قرات سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ آستہ کیوں پڑھی جاتی تھی؟ وہ فاتحہ کا پروٹوکول ہے، فاتحہ کا حصہ نہیں. بلکہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو موت دے دی. پھر میں حضرت ابوبکر کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی. پھر میں حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی. میں نے تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں سنا کہ وہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں. وہ قرات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے. تو سورہ فاتحہ کی تلاوت اگرچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھار صحابہ کرام نے بسم اللہ بھی اونچی پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے بھی، بہت کم ہے. عمومی عمل آپ کا یہی جو امت میں رائج ہے. حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پوری زندگی نمازیں پڑھی ہیں میں نے، ابو بکر عمر کے پیچھے بھی، تو الحمد سے قرات تھا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دوسری رکعت کا آغاز سکتے کے بغیر ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین سے کرتے. پہلی میں تو ہم وقفہ کرتے ہیں نا ثنا کے لیے، دوسری رکعت میں ثنا نہیں ہوتی ڈائریکٹ، اور وہاں پہ بھی الفاظ ہے الحمدللہ، بسم اللہ سے نہیں. بسم اللہ پڑھنی ضرور ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ فاتحہ سے پہلے نہیں پڑھنی، نہ یہ نہیں میں کہہ رہا. پڑھیں، ہر دفعہ پڑھیں، اور پہلی دفعہ جب پڑھیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں. کیونکہ سورہ نحل میں آتا ہے کہ قرآن پاک جب بھی پڑھنے لگو
اللہ تعالیٰ سے شیطان کے اگینسٹ پناہ مانگ لیا. تو ایک دفعہ جب قرآن نماز کے اندر شروع ہوگا تو اعوذ باللہ پڑھیں گے، بعد میں بار بار پڑھنے کی ضرورت بسم اللہ کا. تو یہ سارے دلائل ہیں جس کی بنیاد پہ، اور سب سے بڑی دلیل وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف میں کہ اس کی نماز ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا 3 دفعہ پڑھا. تو تابعین نے پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ تو کہا اپنے جی میں پڑھ لیں. اور وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں کہ آپ نے سختوں میں پڑھا، امام کے ساتھ نہیں. وہ میرا کلپ بھی آپ دیکھ لیں فاتحہ خلف میں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی صحیح مسلم کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم. نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، اور نماز کسے کہا؟ سورہ فاتحہ کو. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. اچھا یہ والی حدیث آپ کو شیعہ کے ہاں بھی ملے. امام علی ابن موسیٰ رضا کے اوپر نا ایک فلم بنائی ہے ایران والوں نے، اس میں باقاعدہ یہ حدیث بھی فلم آئی ہے. وہ ایک تعلیم کر رہے ہوتے ہیں کسی، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میری حمد کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے دے دیا. اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا. اب اس حدیث میں دیکھیں نبی علیہ السلام فرمایا، اللہ فرماتا ہے نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع. یہ ہے ہی نہیں الفاظ، الحمد سے شروع. پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا الفاظ ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے، یعنی یہ آیت سینٹر میں ہے. تو اس سے پہلے 3 آیتیں کون سی ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ سینٹر میں 4تھی آیت آ گئی. 5ویں آیت کیا ہوئی؟ اہدنا الصراط المستقیم. 6ٹھی صراط الذین انعمت علیہم، اور 7ویں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. کیونکہ یہ کامن ہو گیا بانڈ. اچھا اس میں بھی مزید حکمت دیکھیں کہ پہلی 3 آیات میں اللہ کی حمد ہے اور اگلی 3 آیات کے اندر اللہ سے دعا مانگی گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ سب اللہ کی تعریفیں ہیں. اور جو بعد میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ کیا دعائیں ہیں؟ تو یہ نماز آدھی آدھی تقسیم ہو گئی، آدھی اللہ کی تعریف، آدھی اللہ سے مانگا. اور سینٹر والی آیت کو کیا کہا کہ یہ کامن ہے. وہ کامن کیوں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. سر اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ایاک نعبد میں اللہ کی تعریف ہے اور ایاک نستعین میں دعا ہے. ایاک نستعین کیا ہے؟ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. عبادت تو کی جاتی ہے نا، مدد مانگی جاتی ہے، دعا ہے. تو سورہ فاتحہ ایگزیکٹ سینٹر ہو جاتی ہے واو کے اوپر. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو درمیان والی واو ہے نا، اگر آپ اس کو ادھر کر لیں تو 3.5 آیات اس طرف 3.5 اس طرف ہو جاتی ہے. اور اگر اس کو کامن سینٹر میں مان لیں 3 ادھر 3 ادھر، یہ سینٹر میں. اہل حدیث تو پہلے ضد پہ اڑے ہوئے تھے. تاج کمپنی والے چونکہ حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہے تھے، وہ تو شروع سے بسم اللہ کو آیت نمبر 1 نہیں کہتے. اہل حدیث کر رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ اب دارالاسلام والوں نے جرت کر کے ایک قرآن ایسا چھاپا ہے جس میں انہوں نے نمبر ختم کر کے نا بسم اللہ کا الحمدللہ رب العالمین کو پہلا نمبر. لیکن اب یہ جو میرے ہاتھ میں قرآن آپ کو سعودی عرب کا نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کو سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیت نمبر 1 لکھا ہو. ایران کا بھی آپ قرآن دیکھیں گے آیت نمبر 1 لکھا ہو. اب حنفی اب قرآن چھاپتے ہیں وہ پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہاں پہ چھوٹی سی انہوں نے 6 ڈالی ہوتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں وہ دائرہ نہیں ڈلا ہوا، اس سے لگ رہا ہے کہ یہ بعد میں کسی نے کیا ہے. یہ دائرے دورے تو بعد میں ہی ڈلے ہیں نا سر. آیات تو لوگوں کو یاد تھی، دائرہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. دائرے کے بغیر بھی اگر انا اعطیناک الکوثر ایک صحابی کو یاد ہے، آپ دائرے نہ بھی ڈالیں وہ اس کو پتا ہوگا یہ 3 الگ آیات یہ ہو سکتی ہے. قرآن کی آیات کی تعداد میں بھی اختلاف اس لیے آیا ہے. کتنی آیات ہے قرآن کی؟ کوئی نہیں ہے. اے کہانی جے، اے بھی کہانی جے ہے ہی نہیں ہے. یہ 6,500 کے قریب ہے، 6,634 یا 39 کے قریب. آپ اس کو کاؤنٹ کر لیجئے گا. 114 دفعہ اگر بسم اللہ کریں گے تو اور عدد آئے گا، اور اگر اس کے بغیر آپ 113 دفعہ بسم اللہ اس کے بغیر کاؤنٹ کریں گے تو اور عدد آئے گا 6,666. لیکن اگر کوئی بنا بھی لے آیات کو توڑ کے تب بھی قرآن وہی رہے گا. آیات کے بارے میں اختلاف سے قرآن مصحف میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ قرآن مصحف کا حصہ تو ہے نا.
تو یہ یعنی لوگوں میں نا اس حوالے سے بھی کنفیوژن پائی جاتی ہے، تو میں نے اس کو مسئلے کو ضمناً کلیئر کر دیا۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے بغیر نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، بل میں نے اپنے دلائل سامنے رکھ دیے۔ اس کے باوجود امت میں ایک اچھے خاصے علماء کا طبقہ ہے جو بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا حصہ سمجھتا ہے، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جو فاتحہ کا حصہ مانے، جو نہیں مانتے، دونوں صورتوں میں وہ قرآن کا حصہ اسے مانتے، تو اس لیے کوئی جھگڑا نہیں اس پہ کرنا چاہیے۔ میں نے دلائل رکھے ہیں، میں اگرچہ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کئی معاملات میں شدید اختلاف رکھتا ہوں اور وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں اس مسئلے میں امام حنیفہ کو باقی ائمہ سے دلائل میں مضبوط سمجھتا ہوں، نبی علیہ السلام کی احادیث کی، یعنی مجھے کوئی یعنی کسی کے ساتھ چیڑ نہیں ہے۔ اگر دلائل سامنے آئیں گے تو میرے سامنے جب یہ احادیث آئی ہیں تو ان کی روشنی میری، بلکہ اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ زبیر علی رحمہ اللہ، ان سے باقاعدہ بحث ہوتی تھی، وہ چونکہ وہ کہتے تھے بسم اللہ حصہ، میں کہتا تھا یہ دلائل تو آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ لاجواب ہو رہتے تھے، لیکن کہتے تھے نہیں وہ امام شافعی۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ اجتہادی ہو گیا نا، اجماع امت تو نہ ہوا۔ جب اجماع امت نہ ہو اور مسئلہ اجتہادی ہو، پھر دلائل دیکھنے چاہیے کہ اس کے مضبوط ہیں۔ کیا شیعہ جب قرات شروع کرتے ہیں جاری نمازوں میں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں یا الحمدللہ سے؟ اونچی آواز بسم اللہ پڑھتے ہیں ہر دفعہ، لیکن اہل سنت کے ہاں الحمدللہ اونچی آواز میں پڑھی، ٹھیک ہے، یہ جو سرن نماز، تو یہ نہیں مجھے پتا ہے شیعہ کے قرآن میں نے پہلے بتایا کہ وہ بسم اللہ کو اس طریقے سے لے کے چلتے، لیکن اختلاف کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ مصحف کا حصہ دونوں مانتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں بسم اللہ خارج ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں بسم اللہ داخل ہے، اور پڑھتے بھی دونوں ہیں، یعنی حنفی کہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ فاتحہ کو بغیر بسم اللہ کے پڑھیں۔ فقہ حنفی کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس میں ہر دفعہ لکھا ہوگا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ ضرور پڑھیں، اس کو نہ چھوڑیں۔ باقی یہ جو دلائل میں نے سامنے رکھ دی ہیں، یعنی مجھے مضبوط دلیل، اور یہ کوئی ایسی بحثیں نہیں جن کے اوپر جھگڑا بنایا جائے، چونکہ ہم نے یہ ایک میٹرو کھولی ہوئی ہے، ادھر ہم ہر مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، کسی بندے کے لیے کوئی مسئلہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ کسی مسئلے کو لکھے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا کلپ اوپر آ جائے، چاہے وہ نماز کا طریقہ لکھے، چاہے وہ داڑھی کی لمبائی لکھ رہا ہو، چاہے روزہ توڑنے کے اسباب لکھ رہا ہو، چاہے حج کا طریقہ لکھ رہا ہو، چاہے جنگ جمل لکھ رہا ہو، چاہے صفین لکھ رہا ہو، چاہے سورہ فاتحہ بسم اللہ کا حصہ، کوئی دنیا کا اسلام سے ریلیٹڈ موضوع لکھے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیو اوپر آئے تاکہ کسی ذریعے سے اس تک بات پہنچے۔ لوگ ایک کوئی ویڈیو سننا شروع کرتے ہیں تو باقی بھی باتیں بھی کر لیتی ہے اپنا ایک پورا چکر، اور سورج کے گرد وہ تقریباً 365 دنوں میں کرتی ہے، اور وہ 12 مہینے جو ہے وہ بنتے ہیں سولر ایئرز کے۔ اب یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں عیسوی کیلنڈر، لیونر کیلنڈر اور یعنی قمری کیلنڈر، تو میرا کلپ بھی کھل جائے گا جس پہ میں نے ڈیٹیل سے ان چیزوں پہ ڈسکشن کی ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور جو تارے ہیں اور درخت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کائنات میں ہر مخلوق، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ہم اس کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ چیزیں پردے کے اندر رکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ سورۃ الرعد میں ہے کہ یہ جو بجلی کی کڑک ہے، جب یہ کڑک ہوتی ہے، یہ کڑک کی آواز بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ ذرا ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کبھی کبھار سنوا بھی دیتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی بار اس حال میں کھانا کھایا ہے کہ جو ہم لقمہ پکڑ رہے ہوتے تھے وہ لقمہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا تھا اور ہم اس کو سن بھی رہے ہوتے تھے۔ لیکن یہ سارے معاملات نبی کی دنیا میں موجودگی کے وقت ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، بعد میں کسی بزرگ کو منوانا نہیں ہوتا، منوانا صرف پیغمبر کو ہوتا ہے۔ اس لیے جو پیغمبر کے ساتھی ہوتے ہیں نا، ان کا ایمان بہت بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، ان کو یہ فزیکل چیزیں معجزات کی شکل میں دکھاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو یعنی میرے ساتھ کئی ایک واقعات ہوئے، انہوں نے وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، حدیث جابر اسے کہتے ہیں، اس میں انہوں نے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے جانا تھا، یعنی ٹوائلٹ کے لیے جانا تھا، اب کھلا میدان تھا، تو دو درخت بڑے دور تھے، آپ علیہ السلام نے ان کو یوں اشارہ کیا تو وہ درخت جو ہے وہ یوں زمین چیرتے ہوئے اکٹھے ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے پردہ کیا، اور نبی علیہ السلام ان کے پیچھے چلے گئے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے لوٹا سنجے کے لیے پکڑایا، نبی علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے درختوں کو یہ حکم دیا تو وہ دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ سر یہ منظر جو بندہ دیکھ لے گا اس کا ایمان کس لیول کا ہوگا؟ یہ منظر جادو سے بھی نہیں کر کے دکھایا جا سکتا، جادو تو صرف آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو
اس طرح کے فزیکل چیزیں صحابہ کرام نے. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں پانی نہیں تھا, ہم نے ایک پیالہ ہی تھا بس پانی کا بچا ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی اور اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تقریباً 1500 لوگ تھے جنہوں نے وہ پانی پیا اور اپنے جانوروں کو پلا کے مشکیزیں بھی بھر کے رکھ لیے, اور وہ ایک پیالے کا پانی ختم نہیں ہوتا تھا. اب یہ معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تو عصا پتھر میں مارا تھا, پتھر سے تو چشمے ویسے بھی نکلتے ہیں, لیکن گوشت میں سے پانی کا نکلنا یہ بہت بڑا معجزہ تھا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان بہت بڑے لیول کا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اگرچہ کئی قبائل مرتد ہوئے ہیں, لیکن صحابہ کرام کی جو ڈٹرمنیشن کا لیول تھا وہ بہت ہائی تھا. ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہمیں یہ جو پروفیسی دے کے گئے ہیں نا کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی تو یہ گر جائیں گے. اس وقت یہ سوچا تھا اتنی بڑی سپر پاورز اور عرب کی ایک قوم جس کے پاس نہ کوئی لیٹسٹ اسلحہ موجود ہے, نہ اس طرح کی ریزرو آرمی موجود ہے. لیکن آپ دیکھ لیں یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے ودن 5 ایئرز رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی. تو یہ صحابہ کرام کا جو کانفیڈنس تھا نا یہ اصل میں ان کو لڑواتا تھا. اس کانفیڈنس کے آگے پھر کوئی دنیا کی سپر پاور ٹھہر نہیں سکتی تھی. جب خالد بن ولید کو بھیجا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جنگ یرموک میں بھی ان کے بہت بڑا کردار تھا. اس سے پہلے پرشین امپائر کی جو بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں, قادسیہ میں تو سیدنا سعد بن ابی وقاص گئے تھے, لیکن اس سے پہلے جو عراق پورا فتح کیا ہے خالد بن ولید نے, تو وہ مطلب اپنے مخالفین کو خط لکھتے تھے اور اس میں خط میں صرف ایک جملہ لکھتے تھے کہ تم سے وہ قوم لڑنے آ رہی ہے کہ جتنا تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو نا اس سے بڑھ کے وہ اپنی موت کو عزیز رکھتے ہیں, کیونکہ شہید ہو کے جنت میں نبیوں کا پڑوس. سر جو بندہ جان ہتھیلی پہ اس لیے رکھ کے نکل رہا ہو کہ میں نے مرنا ہے, باقی لوگ تو جنگ میں لڑنے آ رہے ہوتے ہیں جیتنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے, اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مرنا ہے, تو سر وہ پھر جا کے رومن اور پرشین امپائر دے گاٹے ہی فٹ ہون گے نا ایسے لوگ تو ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو اس کے لیے آپ عمر سیریز دیکھیں. عمر سیریز کے اندر انہوں نے یہ چیز فلمات دی ہے قطر والوں نے اور حق ادا کیا. تو اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی اس کی آلموسٹ 15 ایک ساتھ تقریباً آ چکی ہیں, سب ٹائٹل کے ساتھ مکمل آ چکی ہیں. عربی والی اور انگلش سب ٹائٹل والی پہلے موجود ہیں. عمر سیریز کا تعارف میں نے 40 منٹ میں کروایا ہے, وہ آپ ایک دفعہ یوٹیوب پہ ضرور لکھیں عمر سیریز ان اردو, پھر آپ کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا کارنامہ کیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ستارے ہیں اور درخت ہے یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کی. آسمان کو بلند کیا ہے, اور یہ اس عدل سے مراد ایک تو وہ بیلنس ہے, ویسے اس کو ویٹ بیلنس بھی کہتے ہیں نا انگلش میں ترازو کو. اس کائنات میں بھی اللہ نے ایک بیلنس رکھا ہے. وہ بیلنس ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے نا تو یہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی. ایون یہ جو بگ بینگ جس کے بعد یعنی کائنات کریٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں سٹیفن ہاکنگ نے یعنی یہ چیز ریویل کی تھی کہ اس کائنات کی جو یعنی کریشن ہوئی ہے اس بگ بینگ کے بعد اس کا بیلنس ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کرے, ویسے تو بال پوائنٹ اپنے نوک پہ کھڑی ہو سکتی ہے نہیں, اور 1 ارب سال تک وہ کھڑی رہے, اتنا بیلنس ریکوائرڈ ہے اس بگ بینگ کے بعد اس کائنات کو کریٹ کرنے کے. تو ظاہر کسی فورن ایلیمنٹ کے بغیر ایک کریٹر کے بغیر چیز پاسبل نہیں. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کو بلند کیا اور پوری کائنات کے اندر ایک میزان قائم کر دیا. ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کی. آپ دیکھیں یعنی زمین کے اوپر آپ جو ہمارا واٹر سائیکل ہے اس کو دیکھیں کس طریقے سے بیلنس کیا. ادروائز جو تباہی انسانیت نے کر دی ہے یہ تو زمین کب سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے آج سے 25-30 سال پہلے جناب وہ کتنے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جی وہ 21ویں صدی میں تو ٹیمپریچر اتنا دنیا کا رائز کر جائے گا, نہیں کیا, بلکہ کئی جگہوں کا تو ٹیمپریچر گر بھی گیا. کائنات اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کو بیلنس کرتا ہے. ایک تو نظام ہے نا, پھر نظام بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہوا, اس کو بیلنس بھی کر. تو اس بیلنس کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی بیلنس کرو, تم بھی عدل و انصاف سے کام لو. اللہ تطغوا فی المیزان, تاکہ تم بھی میزان کو قائم رکھو, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں.
اور اس کو اسٹیبلش کون کرے گی؟ جوڈیشری. عدالتوں کا کام ہے کہ وہ انصاف کو قائم کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون بیان کیا، بلکہ یہ جو میرا کلپ ریکارڈ ہوا تھا نا، یہ جو 2018 کے الیکشن سے پہلے پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر کون، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دو چیزیں دی ہیں، سورۃ الحدید میں بھی آیا اور کئی جگہ ہے. ایک کتاب دی ہے، دوسری ترازو دی ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم ہے. انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا، اور انصاف کو ویریفائی کرے گی اور انصاف کی ایشورنس دے گی جوڈیشری، عدالتیں. عدالت آزاد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ، اور تول میں بھی کمی نہ کرو. وہ بھی دیکھ لیں، وہ جو تول کے چیزیں بیچی جاتی ہیں یا ماپ کے چیزیں بیچی جاتی ہیں، اس میں بھی آپ نے انصاف کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے آپ کو 1 کلو چینی کے پیسے دیے اور آپ جو ہے وہ اپنا ویٹ بیلنس یا اس کو تھوڑا سا یوں جھکا لیں، جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا. آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ماپنے کے جو چیزیں ہیں یا ویٹ کرنے کی ہیں، اس کے اندر بھی وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کئی پیٹرول پمپ ہیں، آپ ان سے اگر کہیں کہ آپ 1.5 لیٹر جو ہے وہ پیٹرول ہمیں بوتل میں ڈال کے دیں، تو 1.5 لیٹر کی بوتل میں 1.5 لیٹر پیٹرول تو آنا چاہیے نا، تو تیار نہیں ہوتے. کوئی اچھے ہیں پیٹرول پمپ تو وہ اجازت دیتے ہیں، ادروائز وہ نہیں دیتے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس تول کے اندر کمی کی ہوئی ہوتی ہے ناپنے میں. تو وہ انصاف بھی ضروری ہے. تجارت کے اندر جو انصاف ہے اور ویسے عدل و انصاف ہے، میاں بیوی، بال بچوں، رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں، سب کے سب انصاف کے اوپر مبنی ہونے چاہیے اور اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے زمین کو پیدا کیا مخلوق کے لیے، یعنی جو یہ الانام کہتے ہیں نا، یہ مویشیوں کو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ ان کی خوراک وہاں پہ رکھتی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ مویشی کس لیے اللہ نے پیدا کیے؟ انسانوں کے لیے. کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. آپ دیکھ لیں جو چیزیں جس کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں نا، وہ کام کر رہی ہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ نے جلانے سے انکار کر دیا ہو، کہ آپ کبھی ماچس جلا رہے ہو اور آگ کے دی آج میرا موڈ ہی نہیں جلنے کا. یہ ایسے محکم قوانین ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے. یا آپ پانی پیئیں اور پانی کے کہ جی آج تو تم مجھے پی لو لیکن میں تمہاری پیاس نہیں بجھاؤں گا. پانی کی کیا اوقات ہے؟ پیاس بجھائے گا. تو یہ جتنے فزیکل فینومین آف نیچر ہیں، ہاں کبھی نبیوں کے لیے معجزات کے طور پہ اللہ تعالیٰ توڑ دے، وہ الگ بات ہے. ادروائز دنیا کا قانون نہیں چل سکتا. اگر یعنی سمندر کا پانی ہڑتال کر دے 1 ہفتے کے لیے کہ میں کوئی بحری جہاز نہیں اپنے اوپر چلنے دوں گا، یا ہوائیں انکار کر دیں کہ کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا، نہیں، وہ اپنے فزیکل فینومینا کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسان کے لیے، اور انسان کو کہا کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ زمین کے اوپر سارا معاملات مویشیوں کے لیے کیا کیا. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اس میں کئی ایک پھل ہیں اور کھجوریں ہیں غلافوں میں لپٹی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یعنی کھیتیاں بھی اگائی ہیں، یہ پھل بھی پیدا کیے ہیں انسانوں کے لیے اور چوپایوں کے لیے. چوپائے بھی اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی اگر وہ خوراک نہ ہو تو اس زمین پر زندگی تو نہیں رہ سکتی. چوپایوں کو جو ہم کھا رہے ہیں تو وہ چوپائے کس خوراک سے موٹے تازہ ہوئے ہیں؟ زمین کی خوراک سے. اور غلافوں میں لپٹی ہوئی کھجوریں. سر کھجور تو ایک اللہ تعالیٰ کی، یعنی پاکستانی کھجوروں کی بات نہیں کر رہا، جس کو کھا کے کھجور سے کبھی شغف ہی نہیں انسان کا پیدا ہوتا. آپ عرب ملکوں کی ذرا کھجوریں دیکھیں، واقعی کھجور جیسا کوئی فروٹ نہیں ہے. کوئی دنیا کا فروٹ کھجور کا مقابلہ نہیں کرتا، نہ صحت کے اعتبار سے، نہ ٹیسٹ کے اعتبار سے، نہ جو اس کے اندر کیلوریز موجود ہیں اس کے اعتبار سے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے کھجور. اور ظاہر ہے کہ چونکہ اولین مخاطب جو ہے وہ عرب کے لوگ تھے تو ان کو عرب کی چیزوں کی مثال دینی تھی اللہ تعالیٰ نے. اس کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے پیدا کی ہیں، ذرا آپ ان کی کھال دیکھیں نا، کتنی زبردست وہ کھالیں بنائی ہیں کہ دنیا کی کوئی سٹوریج اس کا مقابلہ نہیں کرتی. یعنی تربوز ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈھیریاں زمین پہ لگی ہوتی ہیں، ایک 2 ہفتے تک ڈھیریاں لگی رہتی ہیں. آپ اس میں سے ایک تربوز نکالیں، بس اس کو کاٹ دیں، کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے وہاں پہ رکھ دیں، کتنی دیر تک وہ نکالے گا تربوز؟ 1 دن بھی نہیں نکالے گا. لیکن جب تک وہ اپنے غلاف کے اندر بند تھا
دو تین ہفتے بھی نکال دے گا، باہر ہی پڑا ہوتا ہے، فریج میں تو نہیں رکھا ہوتا. جیسے ہی غلاف اتارتے ہیں فریج میں رکھنا پڑ جاتا ہے. کیلا تو آپ روزانہ پریکٹس کر سکتے ہیں، کیلا اور سیب، جیسے ہی اس کا چھلکا اتارتے ہیں کالا ہو جاتا ہے، کھانے کے قابل نہیں رہتا. اس حوالے سے کہ جو مطلب زیادہ وہمی مزاج ہے، یہ کیلے جو ہیں وہ تھوڑی دیر بعد اس کی حالت ہی ایسی بدل جاتی ہے، لیکن وہ کھال کے اندر رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں. تو یہ کھال جو ہے سر، یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے. چیزیں جب تک کھالوں میں لپٹی ہوئی ہیں وہ سٹور بھی ہو رہی ہیں، جیسی کھال سے باہر نکلتی ہے تو وہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہتے. ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی. والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھی بھوسے والا اور خوشبودار پھول بھی اسی نے پیدا کی. زمین میں اناج صرف انسانوں کے لیے نہیں نکل رہا گندم کی شکل میں، جانوروں کے لیے بھی نکل رہا. اور صرف اناج نہیں ہے بلکہ خوبصورتی بھی ہے پھولوں کی شکل. آپ سرسوں کے کھیت دیکھیں نا، وہ جو اس سے مسٹرڈ آئل جو نکلتا ہے وہ تو الگ سے، جو اس کی پھولوں کی خوبصورتی ہے وہ یلو کلر جو گرین کلر کے اندر دور سے آپ دیکھیں تو کیا خوبصورتی دیتا ہے. اور جتنے پھلدار درخت ہیں آپ دیکھیں، یہ پھول ہی ہیں جن سے وہ پھل بنتے ہیں، پہلے پھول لگتے ہیں اس کو. سر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے بزرگ بھی مل جان، ایک پھول نہیں بنا سکتے. یہ ساری کہانیاں نے نا، بزرگ مردہ زندہ کر چھڑ دینے، بزرگ ہے کر چھڑ دینے، بزرگوں کر سکتے ہیں. کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. کوئی بزرگ لے میرے سامنے جو پیشاب اپنا روک کے بتا دے، سوچ بھی نہیں سکتے. سر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. انسان تو بہت لاچار ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں وہ پاکستان کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں جاتے ہیں. ہونا تو چاہیے نا کہ جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو بھی کسی مزار پہ لے جایا کریں. خود تو وہ آغا خان ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں اپنا وہ پیشاب بند ہوتا ہے تو علاج کروا رہے ہوتے ہیں. میں نام نہیں لیتا، ہمارے کتنے بڑے بڑے جو بزرگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے کہاں پہ بائی پاس اور آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہاسپٹل میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ آپ کو آستانوں پہ بلاتے ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹل میں جاتے ہیں. کہانیاں. بلکہ وہ میں اقرار الحسن کا پروگرام کل پرسوں دیکھ رہا تھا، وہ ایک بزرگ جو روحانی آپریشن کرتے تھے، وہ ان کو اس نے پکڑا ہے، وہ ملتان کے پاس جناب اتنا کاروبار کیا ہوا تھا اس نے، وہ سارے کچھ انجی ہے. سارے میڈیا کی برکت ہے. یہ جو پرانے بزرگ جن کی آپ کتابوں میں کہانیاں پڑھتے ہیں نا، اس وقت بھی اگر یہ جیو نیوز یا ایئر وے ڈیجیٹل یا یہ دنیا نیوز یا سما ٹی وی ہوتے ہیں نا، تو ان بابوں کی بھی ساری کہانیاں کچا چٹا کھل جاتا. اس زمانے اقرار الحسن ویڈیو بنا رہا ہوتا نا، تو تواڈے سارے بزرگ بھی جڑے نا، انہاں دی بھی تانوں ساری اصلیت پتہ لگ جانی سی. کہانیاں یہ بھی اب کہانیاں کرا رہا تھا اتنے عرصے سے گاؤں میں بیٹھا ہوا، کتنی دنیا کے پاس جا رہی تھی کہ وہ بائی پاس کر دیتا تھا. اور میں نے تو ان کو بہت آگے کی بات کی ہوئی ہے کہ بائی پاس تو بہت بڑا آپریشن ہے. دنیا کا کوئی بزرگ کسی بچے کا خطرہ کر کے بتاتے ہیں. یہ میرے بھائیوں قرآن حکیم کی چند مشکل آیات میں سے ہے. ظاہر ہے کہ اس میں سے ہر ایک نے اپنا رزلٹ نکالنے کی کوشش کی، اور بعض لوگ اپنی مرضی کا رزلٹ نکال کر خود گمراہ ہوئے. قرآن نے انہیں گمراہ نہیں کیا، انہوں نے اپنا لقمہ جو ہے وہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی. تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ان کو جو خود فاسق ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب میں دی ہوئی مثالوں کے ذریعے بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے، بہت سو کو گمراہ بھی کرتا ہے. لیکن یہ مراد یہ نہیں کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے. اگر کوئی یہ سٹیٹمنٹ دے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے، تو وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. یہ کانٹیکسٹ اس سورۃ البقرہ کی آیت کا یہ ہے کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں مکھی اور مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی. میں نے جو مسئلہ تقدیر کے اوپر لیکچر دیے ہیں، 7 گھنٹے کی گفتگو 3 نشستوں میں، مسئلہ نمبر 104 A B C، قرآن حکیم سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے ڈسکس کی ہیں. میری سمجھ لیں زندگی کی سب سے بڑی ایفرٹس میں سے ایک یہ ایفرٹ ہے مسئلہ تقدیر کا، یہ والا لیکچر. اور بخاری اور مسلم کی تقدیر پہ جتنی حدیث ہے میں نے اس کو کور کیا. اس میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ بالکل مس کوٹ کرتے ہیں. سیدنا علی کو نیچے کرنے والی ناسبیت کی ایک سوچ وہ قائم ہے. لیکن سر ایس پلیٹ فارم تو یہ سارے پردے اٹھے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب اینڈ پہ میں وہ 4 حیران کن کڑوی مثالیں پیش کروں گا حق 4 یار علیہم السلام کی نسبت سے. ویسے مثالیں تو بے شمار ہیں، لیکن میں نے چونکہ نسبتوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، پنجتن پاک بھی تھا، میں نے کہا وہ شیعہ سنی والی وہ کنفلکٹ بھی نہ آئے، اور یہ حق 4 یار والی نسبت. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حق چار یار علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نسبت سے چار مثالیں، جس سے آپ کو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اہل بیت کی محبت صحابہ کرام کے دور میں بھی ایک مقدس جرم بن چکا تھا، آل امیہ کی بدماشیوں کی وجہ سے۔ حالانکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق شروع میں کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی is the litmus test of ایمان as per صحیح مسلم 240 نمبر حدیث۔ لیکن امت نے وہ فرقہ وارانہ ٹسل کے اندر سیدنا علی کو پیچھے کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ بڑی حیران کن، یہ لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتوں کے فائدے کیا ہیں جی، قیامت الدین پوچھا جائے گا، اور سر پوچھا کیوں نہیں جائے گا، ایمان کی بنیاد ہی ہے، آپ کی جنت دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہونے والا ہے۔ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 موقوفاً روایتیں ہیں سیدنا علی سے صحیح سند کے ساتھ، 952 نمبر اور 964 نمبر ہمارے پاس جو PDF موجود ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی۔ محبت میں غلوف کرنے والے رافضی اور دشمنی میں غلوف کرنے والے ناسبی۔ کیوں جی شہزاد بھائی، اللہ معافی دے آپا، اہل سنت اندر ہی کسے ہوئے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لیکن اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت کے منہج میں، الحمدللہ۔ کیوں؟ نہ میں وہابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ یہ کہنا ضروری ہے اس لیے کہ علماء جب یہ سچائیاں سنتے ہیں نا تو انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دو، کسی پہ کوئی نہ میں نال جناب ویکسینیشن کرنا کہ بھائی یہ باتیں اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، جو فتوے میرے پہ لگنے ہیں وہ ان اماموں پہ لگاؤ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا اماموں کے جانشین وہ نہیں ہیں جن کی شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بلکہ وہ ہیں جو یہ پڑھتے بھی ہیں، یہ پڑھی نہیں ہوئی پڑھی ہوئی بھی ہیں، الحمدللہ۔ لو جی پھر پہلی مثال، یہ جو میں نے جامعہ ترمذی سے حدیث پیش کی تھی، 2 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3734 اور 3735 زید ابن ارقم سے، کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی۔ یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے، اوریجنل JPG آپ کو لگا دیں گے، اس میں ذرا دیکھیں، یہ حدیث اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ 3735 نمبر جو حدیث ہے نا اور 3734 یہ کٹھی ہیں۔ 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے، اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمذی کے، وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں ایمان۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے۔ یہ دیکھ لیا آپ نے؟ ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکرا جائیں تو آپ صحابی کو لیں گے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت ابو بکر ہیں مردوں میں سے، اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے، اور حضرت ختیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائے۔ فرقہ وارانہ جو بیماری ہے، چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واری تو فرقہ واریت ہے۔ اور جو اگلی حدیث ہے ترمذی کی 3735، اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے۔ عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخعی تابعی کے سامنے کی کہ زید بن ارقم صحابی نے مجھے بتایا ہے کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہے، تو ابراہیم نخعی تابعی ہے، اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا۔ وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے۔ اور تنوں کو پوچھے تو ابو بکر کا زمانہ پایا، تو عمر کا بھی زمانہ پایا، اور آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے زید ابن ارقم صحابی سے جو شروع میں اسلام لانے والا شخص ہے اس سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے کے، اور ایک تابعی جس نے زمانہ بھی نہیں پایا ہوا وہ کہہ رہا نہیں
تو دلیل لے کے آ، دلیل کوئی نہیں، دلیل یہ ہے کہ سر میرا فرقہ وہ تیرا فرقہ وہ. تو یہ پہلی مثال ہے. اب چونکہ یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی نا، تو اس لیے مجھے اس کی جیسے خیال آیا کہ میں پھر ایک مثال نہ پیش کروں، میں حق یار کے اوپر 4 مثالیں اس نسبت سے پیش کروں علیہ السلام، تاکہ پتہ چلے کہ خلفائے راشدین کے صحیح شیعہ ہم ہیں. آپ تو صرف چند فرقوں کے بزرگوں کے شیعہ ہیں نا، ہم چاروں خلفاء کا دفاع کرنے والے ہیں الحمدللہ. یہ پہلی مثال تو آپ نے سن لی نا، اور آپ دیکھ لیں صحابی کا انکار کرنے کے اوپر آمادہ ہو گیا ایک بندہ صرف اس وجہ سے، وہ فرقہ واریت کی وجہ سے. دوسری مثال سنیں. یہ پہلی مثال میں تو انہوں نے ٹوٹکا گھاڑ لیا نا کہ جی ہم کہہ دیتے ہیں مردوں میں ابو بکر، بچوں میں علی، عورتوں میں ختیجہ اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ. ادھر تو کہانی کرا لی انہوں نے، وہ کہانی بھی پڑھی گئی ہے کہ وہ کہانی سی، میں نے ثابت کر دیا. اب یہ جو دوسری مثال ہے نا، یہ تو ہے ہی بالکل جعلی ہے. اور یہ آپ کے وہ جو لال رومال والے بھائی ہیں نا، وہ بھی بیان کرتے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹی حدیثیں. چلو ضعیف ہونا ہم مان بھی لیں کہ بھی کسی لیول تک کوئی بیچارے کو کوئی غلطی لگ گئی ہے. ضعیف جداً، انتہائی ضعیف اور موضوع روایتیں وہ بیان کرتے ہیں، اور جو صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ بیان نہیں کرتے. اور یہ ہر سنیوں کے بچے کو رٹا دی گئی ہے. آپ بچپن سے سن رہے ہیں. یہ 2 حدیثیں، یہ 2 حدیثیں مشکات المصابیح کے اندر موجود ہیں، جو یہاں پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے. اور اس پہ شیخ زبیلی زئی اور شیخ البانی دونوں نے سے کہا یہ جھوٹی روایتیں ہیں. میں آپ کو روایت بھی بتا دیتا ہوں. پہلی روایت ہے 6068، یہ بڑی مشہور ہے، تو سارے پتا ہوئے گی، تسی بھی سارے ساڑھے نال دے ہو نا. سیدہ عائشہ کہتی ہے چاندنی رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا. اچانک میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر کی. تو میں نے عرض کیا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک نیکی کے برابر ہیں. یہ ہم سن کے کہتے تھے سبحان اللہ، جھوٹ. نیچے لکھا شیخ زبیر صاحب نے اسنادہ موضوع، گھڑی ہوئی روایت ہے. اور یہ زبیر زئی نے نہیں لکھا. یہ پہلی تو بات ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ رزین کتاب میں ہے، جس کی تو سندی کوئی نہیں موجود ہے. پھر بھی انہوں نے کہا اس کتاب کو بھی چھوڑ دیں. تاریخ بغداد، خطیب بغدادی کی ایک تاریخ کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے. اس میں ابن محمد نام کا ایک کذاب راوی ہے، اور اس کے علاوہ اسماعیل نام کا راوی ہے جو موضوع حدیثیں بیان کرتا تھا. اور جس بندے نے یہ حدیث تاریخ بغداد میں لکھی ہے نا، خطیب بغدادی نے 5ویں صدی ہجری میں بہت بڑے ایک مورخ گزرے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے حدیث موضوع ہے. وہ کہتے ہیں ہماری بھی حدیث لکھی ہوئی ہے، آگے کے لکھا ہوا ہے جعلی ہے. یہ نہیں اگو پڑھ دے. حدیث تو حدیث ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی. ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو جعلی. بھائی حدیث نہیں ہوتی. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے بیان نہیں کی، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. حدیث کا معاملہ بہت سینسٹیو. اے کہانی سی جے، مشکات ہی میں ایک دوسری کہانی بھی ہے، وہ بھی سنیں. وہ بھی آپ کو بچپن سے پڑھائی گئی ہے. مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6034 کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے جب ابو بکر کا تذکرہ ہوتا تو وہ رو پڑتے اور کہتے میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے عمل لے لیے جائیں اور غار ثور کی ایک رات کی نیکی مجھے مل جائے حضرت ابو بکر کی میری پوری زندگی. جھوٹی روایت، گڑی ہوئی. اندازہ کریں، سر ضعیف بھی نہیں، ضعیف جداً. لکھتے ہیں یہ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لکھی ہے، اس میں فرات بن صائب جو ہے وہ متروک راوی ہے. یہ سب سے بڑی جرح ہوتی ہے کسی راوی کے اوپر. متروک وہ ہوتا ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی گئی ہوں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس کی کوئی حدیث نہیں لینی. گھڑی ہوئی روایت ہے. سر اس کے اوپر تو آپ اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا، اس سے بڑا استغفر اللہ یہ ہے کہ یہ تو تھی جعلی روایتیں جو آپ کے بچوں کو اور مجھے بچپن سے پڑھائی گئی. اور جو صحیح حدیث تھی مسلم شریف کے اندر، کدھر؟ مسلم شریف، موضوعات شریف نہیں، مسلم شریف. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق 6222 سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی، اور پوری ڈیٹیل آپ کو المستدرک للحاکم میں ملے گی کہ پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا نبی علیہ السلام نے، لشکر کو شکست ہو گئی. پھر حضرت عمر لشکر لے کے گئے، شکست ہو گئی. 10 سے 14 دن گزر گئے، فتح نہیں ہو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم 6222. یہ آگے الفاظ شروع. کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی بات. ویسے تو عاشق رسول سارے بنے ہوئے ہیں نا، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات اس فکر میں سوئے نہیں ہیں کہ یہ خوش نصیب کون ہے. ہر ایک دعا کر رہا ہے یا اللہ میں ہی ہوں. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ نبی علیہ السلام وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیں. مجھے کبھی حکمرانی کی تمنا نہیں تھی، لیکن یہ اعزاز ہی بہت بڑا تھا.
کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. سیدنا عمر کہتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے صبح مجھے نہیں بلایا، علی ابن ابی طالب کو بلایا، مجھے علی پر رشک رہے گا. یہ روایت تھی مسلم کی. یہ کسی سنی عالم کو بھی پتا ہے. میں آن ویڈیو کہہ رہا ہوں، میرے سے پہلے آج تک کسی سنی نے اپنی کتاب میں لکھی ہو ٹاپک بنا کے یا کبھی بیان کی تو سر مسلم شریف میں نے تو نہیں دریافت کی، بس آپ کے پاس پڑھی ہوئی تھی، میں نے پڑھی ہوئی ہے. یہ 6222 JPG بھی لگا دیں گے. پھر ہم پوچھیں گے کہ یہ آپ نے جعلی روایتیں تو لوگوں کو بتائیں. جو مسلم شریف میں روایت تھی کہ حضرت عمر ابو بکر پہ رشک نہیں کرتے تھے، مولا علی پہ کرتے تھے، یہ نہیں بتایا آپ نے. کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ فرقہ وارانہ اس حصار کے اندر گر چکے. ہم نے کیوں بتا دیا؟ کیوں؟ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. دیکھیں نا، لوگوں کو جب غصہ آتا ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم پیار محبت سے کہتے ہیں کہ جھوم کے کہہ دو کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہوگا جی. یہ دوسری مثال ہوگی. اب ذرا آپ سنیں جناب تیسری مثال. توبہ توبہ، یہ یقین کریں یہ بیان کرتے ہوئے میں کہاں پر ہوں کہ یہ اندازہ کریں کس لیول کا جرم محبت اہل بیت صحابہ کے زمانے میں بن چکا. تیسری مثال صحیح بخاری میں ہے 3706، لیکن ڈیٹیل جو ہے اس کی صحیح مسلم شریف میں ہے. انٹرنیشنل کے مطابق 6217. یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے. اس کا JPG بھی اوریجنل لگا دیں گے. صحیح مسلم شریف میں انٹرنیشنل کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہے 6217. عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے حدیث بیان کی ایک جگہ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے. ایک حضرت عمر کے بارے میں بھی حسن درجے کی روایت ہے، وہ ترمذی میں ہے، اور یہ مسلم شریف میں مولا علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے اور بخاری میں بھی موجود. مسلم میں کیا ہے 6217. یہ مسلم کا طریق پڑھ رہا ہوں. عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے یہ حدیث کی بیان کر دی. اب دور تھا آل امیہ کا، حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کو تو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا ہے اور ادھر علی کی نسبت وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. یہ چھوٹی نسبت تو نہیں ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. انہوں نے کہا وہ حضرت موسیٰ کو سپورٹیو ہارون تھے تو نبی الاسلام کے ساتھ اس لیول کے سپورٹیو مولا علی تھے. تو وہ سعید ابن مسیب تابعی، کتنا بڑا تابعی ہے یہ. اس نے جب حضرت سعد کے بیٹے سے یہ حدیث سنی نا